اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس تشریف لائے۔ ہم نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وقت کے لیے تشریف لے گئے اور فوراً واپس تشریف لائے؟ والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر میں کچھ مال پڑا تھا،
میں وہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو برا سمجھتا ہوں کہ اس مال کو گھر میں رکھ کر رات بسر کروں، اس لیے میں نے وہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کا یوم ولادت، ان کے بارے میں کسی نے کہا تھا گلستان محمد میں بہاروں کا سما آیا۔ گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گلستان محمد میں بہاروں کا سما آیا، اور ہے ہم نام علی المرتضیٰ ایک جان جاں آیا۔ اور پھر کسی اور نے کہا کمال کی بات کہ نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے۔ نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے۔ ناظرین کرام، کلزم سخاوت، علم کا سمندر، بحر العلوم، استغنا، اس درجے کا انکساری، زہد، تقوی، عبادت، ریاضت، سخاوت، کیا کیا خوبیاں بیان کی جائیں، آدمی کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اس لیے بھی کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس گھرانے کا فرد ہوں جہاں جبرائیل امین آتے ہیں، اور وہیں سے وہ پھر جاتے تھے، اور خدا نے ہم سے ہر کمی کو دور کر دیا اور ہماری محبت کو مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ کریم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے۔ اور آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، 8ویں امام موسیٰ کاظم کے فرزند دل بند، امام محمد تقی علیہ السلام کے والد گرامی، اور یہ وہ ہستی ہے جن کی نانی جان کو خواب میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی شادی امام موسیٰ کاظم سے کر دو، کیونکہ ان کے ہاں ایک ایسا عظیم فرزند پیدا ہوگا جو اہل زمین میں اس وقت سب سے بہتر ہوگا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کی آمد کی بشارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باب مدینۃ العلم شیر خدا علی المرتضیٰ نے بھی دی تھی۔ یہ وہ ہستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علوم تو دیے، علم لدنی حاصل تھا، اور کیفیت یہ تھی آپ کے بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا تھا، وہ اپنے دل میں جو سوال لاتا تھا اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ کیوں نہ ہو، یہ کس ہستی پاک کی اولاد تھے کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ قاسم دنیا و عقبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک عظیم قدرت عطا کر دی تھی، قدرت نے، کہ جو آدمی جس علاقے کا رہنے والا ہوتا، جس لہجے جس زبان میں بات کرتا، یہ اسی زبان میں اس کو جواب دیتے تھے۔ اور کشف اللہ کریم نے ان کو ایسا کشف عطا کیا تھا کہ جو آدمی ان کی بارگاہ میں آتا تھا اس کی ساری باتیں سمجھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس شخص کو آپ نے 18 کھجوریں عطا فرمائیں۔ کچھ دنوں بعد وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے پلیٹ میں اس کے آگے 18 کھجوریں رکھ دی۔ اس نے کہا حضور صرف 18 کھجوریں، کچھ زیادہ عطا کرتے۔ انہوں نے کہا اگر میرے نانا جان آپ کو اس سے زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا، جتنی انہوں نے تمہیں دی تھی اتنی میں نے تمہیں دے دی۔ اس طرح کے اتنی کرامات، ان کے اتنے واقعات، ان کا زہد و ورع، اور استغنا کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ وقت بلاتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ ولی عہد بن جاؤ، یہ انکار کر دیتے ہیں، آخر زبردستی ان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیتا ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر انہوں نے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی،
دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، تا قیامت ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، ان کی محبت نہیں نکالی جا سکی۔ حکومت کے جبر، ظلم، زیادتیاں جتنی ہو جائیں، اہل بیت اطہار کی محبت دلوں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حکمران وقت ڈر گیا اور پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ آج اس شہید پاک کے یوم ولادت ہے، آج اس بحر، اس کلزم علم و حکمت کا آج یوم ولادت ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو آج کی بزم میں، آپ اچھی طرح ان سے واقف ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ کالم نگار ہیں، ادیب ہیں پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ناظرین کرام بہت بڑی علمی شخصیت علامہ محمد امین شہیدی صاحب میرے ساتھ ہیں، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل اپنے خاص لہجے کے صغیر احمد نقشبندی سے ہم آج منقبت بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام میں سنیں گے۔ میں میرا خیال ہے ابتدا کرتا ہوں جی اسلام آباد اسٹوڈیو سے جناب علامہ محمد امین شہیدی، چونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں نا، یہاں جو دونوں مہمان ہیں یہ تو میزبان سمجھے نا ہمارے، تو علامہ امین شہیدی مہمان ہیں، مہمان کی تکریم ہم پہ لازم ہے۔ علامہ صاحب، آپ کو اور تمام اہل اسلام کو اور غلامان اہل بیت کو پہلے تو حضرت امام علی رضا کی ولادت با سعادت کی مبارکباد، اور اس کے بعد پھر آپ کا تعارف، میں نے تو ایسے ہی چند پھول چنے ان کی بارگاہ میں، ان کا تعارف کون کر سکتا ہے؟ وہ کوئی آسمان سے آئے ملائکہ کی ان کی تعریف، یا اہل بیت اطہار کے خاندان کا کوئی فرد فرید ان کی شان بیان کر سکتا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں۔ جی ارشاد۔ غازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو بھی، اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی میں اس عظیم ترین ہستی کی ولادت کے اس موقع پر مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ ہمیں اس ہستی کو اپنی روح کے اندر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم لفظ چاہے کچھ بھی استعمال کر لیں، جی، اور چاہے ہم اپنے سارے علم کو ایک برتن میں جمع کر کے اس ہستی کی تعریف، ان کے فضائل اور ان کے کمالات بیان کرنا شروع کر دیں، ہم تھک جائیں گے، لیکن وہ کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جس طرح سے آپ نے خود بیان فرمایا، یہ 8ویں شہزادے ہیں نبی کریم کی ذات اقدس سے، جو سلسلہ اہل البیت کا اور ائمہ اہل البیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے میں یہ 8ویں کڑی ہیں، اور اپنے کمالات، اپنے فضائل، اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے عبودیت، اپنی بندگی، اپنی خدا پرستی، اپنی خدا شناسی، اپنے علم، فضل، حلم، کمال، شجاعت، یعنی جتنے بھی اوصاف حمیدہ آپ کہہ سکتے ہیں یا گن سکتے ہیں، ان تمام اوصاف حمیدہ میں یگانہ یہ روزگار ہستی ہیں۔ اس لیے آپ سے جو منقول احادیث ہیں، ان احادیث کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی عالم اسلام میں، اور اب بھی ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور آج بھی اس لیے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس ہستی کی بارگاہ، اس ہستی کی قبر اطہر، اس ہستی کا مزار، اس ہستی کا حرم گویا اللہ کے گھر کی طرح سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور اللہ سے جوڑنے کا وہی کام جو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، جو اولیاء کرتے رہے، آپ کا مزار اور آپ کا حرم وہی کام آج بھی کرتا ہے۔ میں ایک بات اپنے دوستوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ کی اس محفل میں بھی آج چاہوں گا کہ وہ بات ضرور عرض کروں، کہ صرف اوصاف اور فضائل بیان کرنا شاید کافی نہ ہو، بلکہ ان ہستیوں کو، جن کو ہم نبی کریم اور ان کی ذات سے جڑی ہوئی ہستیاں کہتے ہیں، اور آپ کی ذات کا تسلسل کہتے ہیں، ان ہستیوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اپنے روح کے اندر، اور اس محسوس کرنے کے لیے ایک روحانی اور قلبی ایسی اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے جو انسان کو اندر سے زندہ کر دے۔ یہ جو اتصال ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی الیکٹرانک آلے کو بجلی کے اس پلگ کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں تو یہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عام انسان کی زندگی بھی اگر ان ہستیوں سے
صرف لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ معنوی حوالے سے جڑ جائے تو یقینی طور پر اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو میں ایک واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو ابھی پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ میرے کچھ دوست تھے، سارے کے سارے اہل سنت تھے۔ آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی یہ توفیق ملتی ہے اور یہ دوست احباب جو ہیں کہتے ہیں ہم ان کو کسی نہ کسی طرح سے اس امام کی بارگاہ میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پچھلے سال، یعنی یہ دوسرا سال چل رہا ہے، رمضان المبارک سے صرف چند دن پہلے ہمارے کچھ دوست جن میں سے اکثر کا تعلق آپ کے ATI سے تھا، یہ لوگ چلے گئے مشہد کے قریب۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بڑے بڑے اہل سنت مدارس ہیں، علماء ہیں، وہاں پر یہ گئے تو وہاں پر علماء سے بات چیت کے بعد ایک بزرگوار نے ان سے کہا کہ آپ کل جا رہے ہیں امام رضا کی خدمت میں، تو کیا آپ نے تیاری کی ہے اور معرفت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو ان دوستوں نے کہا کہ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ابن حبان کی کتاب نکالی، اس کی 4تھی جلد، اور کھول کے دکھایا اور کہا کہ دیکھیے ہمارے بزرگ جب مشہد جاتے تھے اپنے حال حیات میں تو کس طرح سے جاتے تھے۔ وہ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے وہ کتاب، وہ حدیث پڑھی، وہ واقعہ پڑھا جس میں ابن حبان یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میری زندگی میں کوئی مشکل پیدا ہوئی میں نے اللہ کا نام لیا، گیا مشہد، طوس اور امام رضا کی قبر کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں وہاں سے اٹھوں اور میری حاجت پوری نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو بڑا اس کا اثر ہوا۔ یہ تقریباً کوئی 10-12 ہمارے دوست تھے، نوجوان تھے، یہ مجھے بتانے لگے کہ ہم گئے امام رضا کی بارگاہ میں، وہاں پر بیٹھے اور 3 یا 4 گھنٹے بیٹھے رہے اور مسلسل روتے رہے۔ تو جو ہمارے دوست مجھے یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے، ان کی اپنی عمر تقریباً کوئی 38 سال تھی، 38 ایئرز، اور ہیں بھی ان کا تعلق ادھر نوشہرہ کے علاقے سے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا امام میری شادی کو 18 سال ہوئے ہیں اور اللہ نے مجھے بچہ نہیں دیا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کے توسط سے اللہ سے بچہ مانگتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مشکل کشائی فرمائیے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میں نے خواب میں دیکھا امام آئے اور انہوں نے مجھے 1 نہیں 2 بچے دیے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ خواب دیکھا گھر آیا، صرف 20 دن کے بعد ہم گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی اور اس کے 1 سال یعنی تقریباً کوئی 9-10 مہینے کے بعد ہمارے گھر بچی ہوئی۔ تو کہنے لگے میں نے اس بچی کا نام رکھا ہے بنت علی۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے ان کو مبارکباد دی، کہنے لگے نہیں ابھی ٹھہرے، ابھی اللہ نے 1 بچہ اور دینا ہے اور وہ لڑکا ہے، امام نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں 1 بچی اور 1 بچہ ملے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ ہمارے یہ دوست جب واپس آئے تو ان کو یہ کمال بھی ملا۔ بہت شکریہ۔ سمجھنے میں حق علامہ صاحب میں پھر آپ کے پاس آؤں گا، میں ذرا کے حوالے سے فاروق القادری صاحب سے لاہور اسٹوڈیو میں۔ جی مفتی صاحب، آپ کے کمالات، علمی مقامات، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام ہدا، منبع جود و سخا، جانشین مرتضی، وارث علوم و کمالات مصطفیٰ، سبحان اللہ، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اولاً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کا نام اقدس ہے علی، لیکن آپ کا لقب ہے رضا۔ یہ کیسے عطا ہوا اور کیوں ہوا؟ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ پر آپ کا لقب رضا پڑھ کر آپ کے نام کے ساتھ رضا لقب کا اضافہ فرمایا۔ سبحان، اور مشہور ہی وہی ہو گیا، مشہور بھی وہ ہوا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اس لیے ہم نے اپنے نور نظر کا لقب رضا تجویز کیا کہ اس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے اور ساری مخلوق بھی اس کی رضا چاہے گی۔ واہ واہ واہ، اس وجہ سے رضا واہ واہ۔ امام علی رضا وہ جو پیدا ہی علوم لدنیا کے ساتھ ہوئے اور کمالات مصطفیہ بطور وراثت لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جی، ایسا کمال کہ فقہائے مدینہ اور محدثان مدینہ آپ سے اکتساب فیض کرتے۔ واہ واہ۔ خود خلیفہ مامون کے دربار میں جب ایک علمی باز چھڑی، کوئی اس کے دلائل نہ دے سکا تو امام علی رضا نے ایسے دلائل پیش فرمائے کہ سب عش کر اٹھے، اور اسی بنیاد پر حضرت خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کے لیے گزارش کی اور آپ نے قبول فرمایا۔
بہت خاص وصف آپ مفتی صاحب اپنا مفتی صاحب مشہد سے کال ہے، پہلے وہ لے لیں ہم۔ جی السلام علیکم جناب، مشہد مبارک سے امام رضا علیہ السلام کے قدمین پاک میں آپ کو سعادت ملی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقیل صاحب جی فرمائیے کیا منظر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ 11 ذیقعدہ کی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کا جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فرزند کی ولادت کی مناسبت سے تمام امت مسلمہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ ان قریب میرے جسم کا ٹکڑا خراسان کی زمین میں دفن ہوگا، اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا خدا بند عالم اس کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح بہت سی احادیث امام رضا علیہ السلام کی منزلت میں نازل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں سالانہ تقریباً اس موقع پہ یعنی سال میں تقریباً 31 ملین افراد جو ہیں وہ زیارت کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ غیر ملکیوں کی جو تعداد ہے جو مختلف ممالک سے مشہد مقدس کی زیارت کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں، جن میں عراق، خلیجی ممالک ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور دوسرے جہان کے ممالک سے 5 ملین افراد جو ہیں یہ غیر ممالک سے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر اس تعداد کو آپ تعدد دفعات کے حساب سے یعنی ایک بندہ جو خصوصاً غیر ایرانی ہے وہ اگر زیارت کے لیے آیا ہے تو 5 سے 10 دن کا کم از کم سٹے اس کا یہاں مشہد مقدس میں آتا ہے، اور اس تعداد کو اور اسی طرح دوسرے ایرانی جو ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 دن ایک زائر جو رہتا ہے، اور اس کے حرم آنے کے اگر حساب کیا جائے تو یہ 300 ملین کا حساب بنتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ جی۔ اور اہتمام اور انتظام بہت زبردست کہتے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امین شہیدی صاحب سے بات ہوئی ہے، اس سال آپ سے ملاقات ہوگی عقیل خان صاحب، بہت شکریہ۔ جی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی کے تمام اوصاف ہی اعلیٰ ہیں۔ آپ صرف امام انسانوں کے ہی نہیں ہیں، آپ جنات کے بھی امام ہیں، آپ ملائکہ کے بھی امام ہیں، آپ چرند پرند کے بھی امام ہیں، آپ ساری مخلوق کے امام ہیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ انسانوں کی تو ساری بولیاں جانتے تھے، سب ملکوں کی زبانیں، چرند پرند کی زبانیں بالکل ایسا ہی ہے، حیوانات کی درندوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں چونکہ آپ امام ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہ پھر ساری خلق کی رہنمائی کرتا ہے، سب کو فیض دیتا ہے، اور جس کو فیض دینا ہے اس کی بولی، اس کی پیاس، اس کی طلب سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے امام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں کی بولیاں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ جب پیر قمر الشکور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کے حوالے سے یہ اسپیشلسٹ ہیں پاکستان میں، پیر صاحب امام رضا علیہ السلام جب والدہ کے بطن مبارک میں تھے تو وہ فرماتی ہے کہ مجھے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن، پیٹ میں ماں کے بھی اس طرح ذکر ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی جو شان بیان فرمائی ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے جو حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آیا تطہیر کی برکت سے ان کے نفوس کو اتنا مزکہ اور پاکیزہ کر دیا ہے کہ ان کی مثل کوئی دوسرا کائنات میں انسانوں میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ پاکیزگی اور طہارت اس کی حاصل ہے تو یقیناً شکم مادر میں، آغوش مادر میں ان کا یہی اسلوب زندگی ہے۔ جو آپ گفتگو بہت خوبصورت آپ فرما رہے تھے اور مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، چرند پرند کی بولیاں والی بات جو ہے اس میں بہت ہی اہم چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ چونکہ یہ اس ذات والا شان کے نائب ہیں
جس ذات کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو جو ان کے نائب ہیں یقیناً وہ بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور سب کے دکھ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ جامی علیہ رحمت نے شواہد النبوت میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ چڑیوں کا ایک جھنڈ آیا اور آپ کے ارد گرد یوں طواف کرتے ہوئے شور کرنے لگا، تو آپ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا یہ فریاد لے کر آئی ہیں کہ ہمارے جہاں گھونسلے ہیں وہاں ایک سانپ آ گیا ہے اور وہ ہمارے بچوں کو کھانا چاہتا ہے، تم جاؤ اور جا کر ان کی اس جگہ کو دیکھو اور دیکھ کر اس سانپ کو مار دو جو ان کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ امام کا فرض منصبی کیا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے، یہ ساری کائنات کے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ ناظم علامہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شان پاک مامون الرشید کا دربار لگا ہوا ہے اور وہ اس بات سے بہت نالا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ بظاہر تو لوگ ہمیں اپنا حاکم مانتے ہیں لیکن اصل حاکم انہی کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کی عزت اور تکریم اس درجہ لوگ کرتے ہیں، ان کے پاؤں کو بوسے دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہیں، ہر جگہ گردنیں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے۔ وہ کہتا ہے آج میں نے امام کو دربار میں طلب کیا اور خبردار کوئی آدمی اٹھ کے ادب کے لیے ان کے احترام میں کھڑا ہو تاکہ کچھ پتہ چلے کہ بھائی میں بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ امام تشریف لائے دربار میں، جو ہی آپ دروازے کے اندر داخل ہوئے تمام جو وہاں پہ سامعین بیٹھے ہوئے تھے، درباری تھے، وہی نہیں تمام وزراء بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ مامون بہت پریشان ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بعد میں کہا جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جو ادب ان کا اور احترام ہے یہ اہل آسمان بھی کرتے ہیں، اہل زمین بھی کرتے ہیں، اور ان سے محبت جو ہے نا وہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت نصیب کرنی ہے۔ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، ان کے محب اور غلامی جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے، اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے محبت اور پیار کرتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ جی مفتی صاحب، آپ ایک وہ وظیفہ ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا، حدیث پاک ہے بڑی خاص، لیکن اس کے بیان سے پہلے ایک جملہ۔ جی ضرور۔ آپ فیوز و برکات کے سمندر ہیں اور اس سمندر کا ایک دریا سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، اس کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اسی لیے امام احمد رضا خان میں شجرہ عالیہ قادریہ میں یہ لکھا ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ واہ ماشاءاللہ۔ وہ حدیث پاک جو ناظرین کے لیے گوہر نایاب اور تحفہ خاص ہے، وظیفہ خاص۔ امام علی رضا علیہ السلام نیشا پور جب خراسان کی طرف آ رہے تھے ایران میں، تو نیشا پور تشریف لائے۔ آپ اپنے چہرہ جہاں افروز پر ایک پردہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے جب یہ خبر سنی کہ آپ تشریف لائے ہیں تو سب نے بصد اصرار یہ التجا کی حضور اپنے چہرے کا دیدار کروائیں اور اپنے نانا جان کی کوئی حدیث سنائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کے اصرار کے بعد جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کسی میں آپ کا دیدار کرنے کی تاب نہ رہی۔ بہت سارے لوگ وہاں پر رسول کریم علیہ السلام کے نور انور کو چہرے سے عیاں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو امام علی رضا نے وہاں ایک حدیث سنائی۔ اس کی حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں ایک خاص پہلو ہے، میں چاہتا ہوں ناظرین کے سپرد وہ الفاظ کروں۔ آپ نے الفاظ یہ پڑھے کہ حدثنی ابو موسیٰ القاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قال قال حبیبی وقرۃ عین رسول اللہ قال سمعت جبریل قال سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فقد امن من عذابی او کما قال۔ یہ تھی حدیث پاک۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام علی رضا فرماتے ہیں مجھے میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا مجھے میرے والد گرامی امام جعفر صادق نے فرمایا، انہوں نے کہا مجھے میرے والد گرامی امام محمد باقر نے، انہوں نے فرمایا مجھے میرے دے والے امام زین العابدین، وہ فرماتے ہیں مجھے میرے ابا جان حضرت امام حسین، اور وہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد عزیز حضرت علی علیہ السلام انہوں نے فرمایا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے میرے دل کے چین آنکھوں کی ٹھنڈک خدا کے پیارے حبیب نے فرمایا۔ رسول کریم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے آ کر بتایا، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے سنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اب اس حدیث میں یہ پھر جو ہم جو روز نعرہ لگاتے ہیں یہ تو قلعہ ہے اسلام کا، یہ اسلام کا قلعہ ہے، نعرہ اسلام کا قلعہ پاکستان بھی ہے، اسلام کا قلعہ یہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے امتزاج قائم کیا۔ اچھا جی، اب اس حدیث میں جو آیا ہے سند، یعنی امام علی رضا سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے اسماء گرامی آئے ہیں اس کو سند کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو محدثین نے کہا یہ سلسلہ تو الذہب ہے، سبحان اللہ، یہ سونے کی ایک لڑی ہے، چین ہے۔ اس کی خاص فضیلت یہ ہے امام احمد بن حنبل جیسا محدث جو 10 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، آپ فرماتے ہیں لو قریت ھذا الاسناد علی المجنون لبرئ منہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ پاک نام یہ سند پڑھ کر کسی پاگل پر بھی دم کر دیا جائے اللہ اسے بھی شفا دے دے گا۔ اور غازی صاحب ایسا کیوں نہ ہو، جب اصحاب کہف جو اولیاء عیسویین میں سے تھے ان کے نام پڑھے جائیں تو اس کی برکات ہیں، تو جو اولیاء محمدیین میں سے ہوں ان کے نام، اور وہ بھی ائمہ اہل بیت کے ائمہ اعظام، ان کے نام لے کر کسی بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ شفا نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اولیاء نے اسے وظیفہ بنایا۔ باقاعدہ امام احمد بن حنبل کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو آپ یہ حدیث کی سند پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ میری ناظرین سے گزارش ہے آپ اس حدیث کی یہ سند یاد کر لیجئے، پڑھ کر اپنے اوپر بھی اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کیا کریں اور اس کی فضیلت سے محروم نہ ہوں۔ جی پیر صاحب، علوم باطنیہ، جی اسی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی اس میں معرفت، علوم معرفت، جی میں عرض کرتا ہوں ایک پہلے تھوڑی سی ایک بات۔ حضرت ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ جو امام ہیں طریقت کے صوفیاء کے، آپ رسالہ قشیریہ، جی رسالہ امام قشیری کے مصنف، آپ اسی اسناد کی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ بعض عمراء نے یہ وصیت کی کہ ہمارے کفن میں اس اسناد کو بہترین انداز میں لکھ کر ہمارے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے، رکھا جائے۔ تو جب ان کو بعد از وصال کچھ لوگوں کو ان کی جب زیارت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو اسناد مبارکہ لکھی گئی تھی اس کی برکت سے ہماری اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اتنے بڑے طریقت کے امام اور تصوف کے سردار جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسری طرف اگر دیکھیں تو نصیر الدین کے وہ اشعار آپ کو آتے ہیں نا، مجھے یاد آ گیا کہ میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ کیا بات، کیا بات جی۔ اسی طرح اگر ہم علوم باطنیہ کے حوالہ سے دیکھیں تو ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ اور سلسلہ علیہ جنیدیہ کے جتنے کبائر مشائخ ہیں ان تمام عظیم مشائخ میں، کبار مشائخ کبار میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی وہ ہستی ہیں جن کا کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی اجویری یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ ابتداً غیر مسلم تھے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دست مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی، سوری، ہاں یہ حضرت معروف کرخی، اور آپ سے سری سختی کے مرشد گرامی، ہاں جی، اور آپ کے مرشد ہیں، آپ سے اکتساب فیض کیا۔ اب یہ اسناد کی جو بات ہو رہی ہے، میں یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ایک پیش کرنا چاہتا ہوں اور شامل کرتا ہوں۔ سارے نقطے آپ کے اہم ہوتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ کو یہ شرف حاصل ہے، تمام سلاسل طریقت محترم ہے، لیکن اسے یہ شرف حاصل ہے کہ جب وہ روزانہ
سلسلہ علیہ قادریہ کے طالبین شجرہ طریقت پڑھتے ہیں تو یہ سارے اسماء مبارکہ اس میں آتے ہیں، اس لیے اس شجرہ طریقت کو پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہیے تاکہ ان اسماء مبارکہ کی برکت جو ہے وہ حاصل ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور جب اسلام ہی ان کے ہاتھوں پہ قبول کیا تو اب باقی تعلیم تربیت سب کچھ آپ ہی سے پائی۔ اور ایک بار ایسا ہوا، دیکھیں نا ان کے مزار پہ بھی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک خاص برکات ہیں، وہاں جب آدمی جاتا ہے تو ایک خاص براہ راست آپ امام سے براہ راست زمین ہے نا ان کا 30 فٹ تقریباً گہرا، براہ راست حضرت امام علی پانی بھی میں نے اور مفتی صاحب نے پیا ہوا ہے، سبحان اللہ، ڈول سے نکال کے جی براہ راست آپ سے اکتساب فیض کیا۔ وہ یہاں میں ایک بات مفتی صاحب آپ سے عرض کر دوں، حضرت معروف کرخی کے مزار پر انوار سے اندر سرنگ تھی ایک جو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پہ جا کے نکلتی، وہ تو اب بند ہو گئی، اور وہاں ایک مصلی بھی ہے جہاں سیدی غوث العظم جا کے چلا کشی کرتے رہے۔ تو یہ سارا جتنا فیض ہم دیکھتے ہیں سلاسل طریقت میں وہ آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کا ہے۔ حضرت معروف کرخی روحانی اور باطنی علم میں آپ سے کتنا فیض پاتے ہیں اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعہ سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہماری مشکل ہے، ہماری زمینوں کو دریا نے اپنے قبضہ میں لے لیا، یعنی سیلاب آیا، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ سے کٹاؤ دریا نے شروع کر دیا، بہاؤ کٹاؤ میں زمینیں آ گئیں، چاہتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام قیلولہ فرما رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بے آرام کروں، ایک دفعہ دو دفعہ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا جب یہ مشکل پیش کی تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اس تابندہ ستارے نے عرض کی، حضرت معروف کرخی نے ان سے کہا کہ اس کام کے لیے میں اپنے امام کو تکلیف دوں؟ یہ کام تو ان کا ادنا غلام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک کسی اٹھائی، کہی اٹھائی، اور اس کے 2-3 جگہ اس طرح اٹھا کر مٹی جو تھی اس کو گرایا، اور گرانے کے بعد کہا جاؤ جا کر دیکھو تمہاری زمینیں دریا جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے۔ یعنی یہ شہیدی صاحب ذرا یہ سمجھائے نا، نہ انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اس کے مقابلے میں جا کے مامون کے، نہ اس کو کوئی انہوں نے اس کے خلاف کوئی مارکہ آرائی کی، اس کے باوجود وہ کیوں ڈرتا تھا اور کیوں شہید کیا ان کو؟ میں غازی صاحب بہت اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا۔ میں 2 نکات کی طرف اشارہ کروں گا، ایک یہی جو آپ نے فرمایا، اور دوسرا جو ہے اس سے پہلے یہ جو احادیث سلسلۃ الذہب کے حوالے سے مولانا نے فرمایا، تو میں اس میں ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ وہ اس سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی دونوں بزرگواروں نے۔ یہ جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے نا، جس میں فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امین من عذابی، تو تمام عالم جو ارد گرد کے لوگ تھے سب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اور اش کر رہے تھے۔ آپ نے اپنا چہرہ جو ہے ان کی طرف موڑا اور اپنا نقاب چہرے سے اٹھایا، چند قدم آگے گئے اور رک گئے، رکنے کے بعد پیچھے دیکھا اور پھر فرمایا کہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے اور اس قلعے میں داخل ہونے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں اور میری امامت ہے۔ یہ حدیث کمپلیٹ یہاں پر ہو جاتی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس کے حوالے سے علماء کرام نے ظاہر ہے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق اور پھر مأمون یا خود ہارون کے دور سے جو سلسلہ شروع ہوا اور اس میں ان کو خوف تھا امام رضا علیہ السلام سے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ خود آپ کو خلیفے کا جانشین بنانے کے حوالے سے بھی جو ان کی طرف سے اتنا اصرار تھا، اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارون کے 2 بیٹے تھے اور امام رضا علیہ السلام جب امام بنے تو اس وقت جو ہے ہارون زندہ تھا، ابھی 10 سال اس نے امام کی زندگی میں 10 سال پائے ہیں، اور ان 10 سالوں کے بعد پھر اس کا انتقال ہوا اور دونوں بیٹوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ جو امین اور مأمون ہیں، ان کے درمیان ایک مسئلہ یہ تھا کہ امین کی والدہ جو ہے عرب تھی اور منصور دوانقی کی اولاد میں سے تھی، جبکہ یہ جو مأمون تھا اس کی والدہ جو ہے ایک کنیز تھی اور عجم تھی۔
تو اس بنیاد پر ان دو بیٹوں کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی اور اس جنگ سے ہارون پریشان رہتا تھا. اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے عرب علاقے ریاست کے وہ اس بیٹے کے حوالے کر دیے جائیں اور جو غیر عرب علاقے ہیں وہ امین کے حوالے کر دیے جائیں. جی ہاں، لیکن بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کے اندر جنگ اپنے عروج کو پہنچی. یہاں تک نوبت آ گئی کہ پھر جو ہے مأمون نے امین کو قتل کر دیا اور حکومت پر وہ قابض ہوا. جب حکومت پر قابض ہوا تو ظاہر ہے عربوں کے اندر جو قبائل تھے وہ اس کے زیادہ حامی نہیں تھے، اس لیے کہ اس کی ماں عجم تھی. اس بنیاد پر ادھر فارس اور یہ جو عجمی علاقے تھے یہاں پر بھی بغاوتیں سر اٹھایا کرتی تھیں، اور خصوصاً ان علاقوں میں اہل البیت کی جو محبت تھی وہ زیادہ شدید تھی. لہٰذا اس نے ایک بات کی اور لوگوں کے درمیان کی اور کہا کہ میں نے جب اپنے بھائی امین کے ساتھ میری جنگ جاری تھی تو اس وقت میں نے منت مانگی تھی کہ اگر مجھے اللہ اس پر فتح نصیب کرے تو میں یہ پوری کی پوری خلافت بنی فاطمہ کے حوالے کر دوں اور نبی کریم کی اولاد کے حوالے کر دوں. اب وہ وقت آ چکا ہے. یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں اور خصوصاً اہل البیت اور ان ائمہ اطہار سے لوگ بعد میں شہید کیوں کر دیا، قریب لایا جا سکے. بعد میں انگور کیوں کھلا دیے زہر والے؟ یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں کہ اسی بنیاد پر امام کو انہوں نے اپنا جانشین بنانے پر بڑا ہی زور دیا اور جانشین بنانے کی کوشش کی. پہلے امام نہیں مانے، لیکن جب قتل کی دھمکی دی علیحدگی میں، تنہائی میں، کہ اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر آپ کو میں مروا دوں گا، تو یہاں پر چونکہ جان کی حفاظت واجب تھی، فرض تھا، اس لیے آپ نے قبول کر لیا، لیکن مشروط طور پر. شرط یہ تھی کہ میں تمہارے کاروبار مملکت میں کسی طرح کا کوئی حصہ دار نہیں ہوں گا اور میں اسی طرح زندگی گزاروں گا جس طرح سے رسول پاک زندگی گزارتے تھے. لہٰذا جانشین بننے کے بعد بھی آپ کی جو زندگی رہی باقی تمام لوگوں کی نسبت زیادہ فقیرانہ اور انتہائی مستضعف زندگی تھی. اب یہ چیز لوگوں کو اور زیادہ آپ کی طرف متوجہ کرتی رہی. لہٰذا آپ نے لوگوں کے درمیان اپنے اور لوگوں کے درمیان جو فرق تھا اس کو مٹایا اور غریبوں اور غلاموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے اور یہ جو روزمرہ کے امور ہیں وہ اس طرح سے بجا لاتے. اس سے آپ کی محبوبیت میں اور زیادہ اضافہ ہوا. اب یہاں پر خود بادشاہ کی، خلیفہ کی خواہش یہ تھی کہ خلافت کے امور میں آپ کسی طرح سے اس طرح سے انوالو ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آہستہ آہستہ وہ جو نبی محبت ہے وہ کم ہو جائے. لیکن یہاں پر تو یہ محبت بڑھتی چلی گئی اور اس کے نتیجے میں جب لوگوں کی توجہ آپ کی طرف بڑھی تو اب اس کو یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر یہ اسی طرح سے لوگوں کے درمیان محبوب ہوتے چلے گئے اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو پھر یہی میری بادشاہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے. یہی سمجھ آ گئی، اس وجہ سے پھر آپ کو شہید کرا دیا گیا، زہر دے کر شہید کر دیا. ویسے تو خود آپ نے اپنی بشارت بھی شہادت کی دی تھی. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ اور پیر صاحب آپ کا، صغیر آپ کا. جی آج کے دن کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ ووٹ کو عزت دو. ہاں، ووٹ کو نہیں، اس ووٹ کو عزت نہ دیں بلکہ عزت دار کو ووٹ دیں. بہت اچھے، بہت اچھے. چونکہ آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں تو آج کے دن بہت اچھا. ایک پیغام میں نے بھی دینا ہے امام علی رضا علیہ السلام کا. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کا نسخہ ہے. اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ ہود کی آیت نمبر 56 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو، بچی کو ہدایت نصیب فرمائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. اور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے. اور ناظرین کرام، جو لوگ اچھے پڑوسی ثابت نہ ہوں، میں کہا کرتا ہوں وہ اچھے حکمران کیسے ثابت ہو سکتے. تو ہم نے تو دیکھا جو گزشتہ حکمران تھے ان سے بدتر پڑوسی شاید دنیا میں نہ ہو. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کا قول مبارک فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، ورنہ تم پر، اگر تم نے یہ نہ کیا تو ورنہ تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے
اس وقت نیک لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، آج سب حضرات پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اللہ اور رسول کے نام پہ آپ سے اپیل کرتا ہوں، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، بددیانتوں کو خدا کے لیے نہ ووٹ دینا، ورنہ قرآن حکیم کے اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی، اور یہ وقت یہاں تو گزر جائے گا، ہر ایک نے جانا ہے قبر میں، وہاں معاملہ بہت مشکل ہوگا۔ حشر کے میدان میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنانا، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو جھوٹے مکار فریبی سراسر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے واسطے ان کو مت ووٹ دو۔ نیک لوگوں کو ووٹ دینا جو آپ کی نظر میں نیک ہے۔ میں آپ کی ثواب دید پہ کسی جماعت کا میں نہیں آپ کو کہہ رہا، کسی کا نہیں کہہ رہا، چاہے کوئی دین کا بظاہر نام لے، دیندار بنا ہوا ہو، کچھ ہو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بھی لفافہ لیتا ہے، نام دین کا، عشق رسول کا نام لیتا ہے، اور کچھ جو ہے اس کو غیب سے کچھ پیسے جو ہیں وہ آ کے ان کی جیبوں میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں، ایسے دین کے ڈاکوؤں کو بھی ووٹ نہ دیں۔ اور جو شریف آدمی آپ کو لگتا ہے، جو دیانتدار لگتا ہے، جو عوام کا ہمدرد لگتا ہے، اور خاص طور پہ میری ذاتی آپ سے گزارش ہے، میں روز دعا کرواتا رہا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا، ہم منزل سے بہت دور چلے گئے، اور یہ منزل جو ہے یہ موقع آ گیا ہے حاصل کرنے کا۔ اور یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جو نئے حکمران منتخب ہوں ان کو توفیق دے کہ داتا صاحب پہ جگہ ٹیکس وہ ختم کریں۔ پہلے ذلیل ہوئے، ذلیل ہو رہے ہیں داتا صاحب پہ جو جگہ ٹیکس لگایا تھا، آنے والے فوری ابھی سے تیاری کر لیں، جگہ ٹیکس ختم کریں، ورنہ حشر ان کا بھی وہی ہوگا۔ تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے، وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ اس نعرے کے لیے تیار ہو جائیے جو ہم ہر روز لگاتے ہیں، اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشہود محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور زوردار نعرہ لگائیے تاکہ پھر ہم صغیر احمد نقشبندی سے منقبت بارگاہ امام میں سن سکیں سب لوگ۔ اور آج تو خوب زوردار نعرے لگائیں، جس طرف جائیں سارا دن یہی نعرہ گونجنا چاہیے۔ مفتی فاروق القادری صاحب نے بتایا یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اس میں محفوظ ہو جاؤ گے یہ نعرہ جب لگاؤ گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صغیر نور نبی اور فیض قدریہ، گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر، علی کا تارا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض قدریہ، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کی تازہ کلی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کی تازہ کلی ہے، اس کا سخی گھرانہ سارا، اس کا سخی ہے گھرانہ سارا، کرم سراپا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض قدریہ، اہل نظر کا رہبر بھی ہے، حسن حسین کا دلبر بھی ہے، اہل نظر کا رہبر بھی ہے، حسن حسین کا
دل بر بھی ہے، علم کے در کے علم کا وارث میرا مسیحا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، تاج امامت اس کو ملا ہے، رنگ عبادت اس کا جدا ہے، تاج امامت ان کو ملا ہے، رنگ عبادت ان کا جدا ہے، مصفح رحمت علی رضا ہے، زور ید اللہ علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، حق کا ولی ہے ابن علی ہے، خلد کا راستہ اس کی گلی ہے، ساجد میری سوچ کا محور میرا آقا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے۔